گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں ننھے پاؤں دوڑتا وہ بچہ جسے لوگ فیضان کے نام سے جانتے تھے۔ کسی شہزادے کا بیٹا نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی چمکتا دمکتا بچپن تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں محنت کی دھول تھی اور اس کی آنکھوں میں خواب ایسے تھے جو اکثر غربت کے اندھیرے میں گم ہو جایا کرتے ہیں۔ مگر فیضان کے خواب الگ تھے، وہ جگمگاتے تھے، جلتے نہیں تھے۔ فیضان کا گھر کچے کمروں پر مشتمل تھا، چھت ٹین کی تھی جو بارش میں ساز بجایا کرتی تھی۔ باپ مزدور تھا اور ماں گھروں میں کام کرتی تھی۔ تعلیم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر فیضان کو جاننے والے جانتے تھے کہ وہ عام بچہ نہیں ہے۔ اسے ہر چیز کو کھولنے، سمجھنے اور دوبارہ جوڑنے کا شوق تھا۔ پرانا پنکھا ہو، خراب ریڈیو ہو، وہ اپنے چھوٹے ہاتھوں سے پرزے کھولتا، انہیں غور سے دیکھتا اور یوں سیکھتا جیسے کسی یونیورسٹی میں تعلیم لے رہا ہو۔ ایک دن جب وہ کباڑ کے ڈھیر پر کچھ دھاتیں تلاش کر رہا تھا، اس کی نظر ایک پرانے کمپیوٹر CPU پر پڑی۔ اس کے کچھ پرزے باہر نکلے ہوئے تھے، وائرز الجھے ہوئے تھے اور کیسنگ پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ مگر فیضان کی آنکھوں میں وہ CPU کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ وہ اسے لے کر گھر آیا۔ اگلے دن کباڑ میں سے ایک مانیٹر، ایک پرانا کی بورڈ اور ماؤس بھی مل گیا۔ کسی کے لیے بیکار اشیاء تھی، مگر فیضان کے لیے وہ دروازہ تھا جس کے پیچھے علم کی دنیا تھی۔ کئی مہینے لگے، لیکن فیضان نے دھیرے دھیرے کمپیوٹر کے تمام پرزے سمجھنے شروع کیے۔ اس نے بجلی کے جھٹکے بھی کھائے، تاریں بھی جلیں، کئی بار ناکام بھی ہوا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ آخرکار ایک دن جب مانیٹر پر BIOS کی تحریر چمکی تو وہ خوشی سے چیخ اٹھا۔ اس کا خود کا کمپیوٹر کباڑ سے بنا ہوا زندہ ہو گیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فیضان کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تھا، مگر اسے روکنا ناممکن تھا۔ گاؤں کے ایک اسکول کے باہر وائی فائی کے سگنل آتے تھے۔ فیضان روز رات کو چپکے چپکے سے اسکول کے پاس بیٹھ کر YouTube پر مفت ویڈیوز دیکھتا۔ ہاؤ ٹو لرن کوڈنگ فار بگنرز اس کا پہلا تلاش کیا گیا جملہ تھا۔ کئی مہینے وہ HTML، CSS اور پھر جاوا اسکرپٹ سیکھتا رہا۔ کبھی بجلی چلی جاتی، کبھی کمپیوٹر خراب ہو جاتا، مگر فیضان کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ وہ انگریزی نہیں جانتا تھا، مگر کوڈ کی زبان سمجھنے لگا تھا۔ جہاں لفظوں کی سمجھ نہ آتی، وہاں وہ ویڈیوز کو بار بار دیکھتا، روکتا، نوٹ کرتا اور خود پر عمل کرتا۔ رفتہ رفتہ وہ چھوٹی موٹی ویب سائٹ بنانا سیکھ گیا۔ پھر اسے خیال آیا، میرے جیسے کئی بچے ہیں جنہیں سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، کیوں نہ ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ فیضان نے دن رات محنت کر کے ایک سادہ سی تعلیم ویب ایپ بنائی۔ اس کا نام رکھا علم گاؤں۔ یہ ایک ایسی ایپ تھی جس میں ویڈیوز، کوئزز اور ابتدائی جماعتوں کے لیے آسان اردو میں اسباق موجود تھے۔ اس نے یہ ایپ دوستوں، اساتذہ اور گاؤں کے لوگوں کو دکھائی، سب حیران رہ گئے۔ گاؤں کے اسکول کے پرنسپل نے فیضان کو بلا کر گلے لگایا اور اس کی مدد سے علم گاؤں ایپ کو اسکول کی تعلیم کا حصہ بنایا۔ آہستہ آہستہ ارد گرد کے گاؤں کے اسکولوں نے بھی یہ ایپ استعمال کرنا شروع کر دی۔ پھر ایک دن قسمت نے نیا در کھولا۔ ایک مقامی اخبار نے فیضان پر ایک فیچر لکھا، کباڑ سے کوڈنگ تک، فیضان کی حیران کن کہانی۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ایک سافٹ ویئر کمپنی نے فیضان سے رابطہ کیا اور اس کی تعلیم کا مکمل خرچہ اٹھانے کی پیشکش کی۔ انہوں نے اس ایپ کو بہتر بنانے میں مدد دی اور پھر علم گاؤں پورے ملک میں متعارف ہو گئی۔ اب فیضان صرف ایک بچہ نہیں رہا تھا، وہ ایک مثال بن چکا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا ٹیک سینٹر بنایا جہاں بچے آ کر کمپیوٹر کوڈنگ اور دیگر ڈیجیٹل مہارتیں سیکھنے لگے۔ اس کے پاس اب نئے کپڑے، بہتر گھر اور صاف جوتے تھے، مگر وہ آج بھی وہی فیضان تھا جو پرانے کمپیوٹر کے پرزوں سے مستقبل دیکھتا تھا۔ ایک دن ایک بچہ اس کے پاس آیا اور پوچھا، بھائی کیا میں بھی آپ جیسا بن سکتا ہوں؟ فیضان مسکرایا، زمین سے ایک پرزہ اٹھایا اور بچے کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، یہیں سے تو میں نے بھی آغاز کیا تھا۔ فرق صرف خواب دیکھنے اور ہار نہ ماننے کا ہوتا ہے۔